الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدى اما بعد. فقال المؤلف رحمہ اللہ تعالی باب صلاة العیدین. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس رواہ الترمذی. یہ باب جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ عیدین کی نماز کا بیان ہے. اس میں عیدین کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں اور عیدین بتا رہا تثنیہ ہے، عید کا تثنیہ ہے عیدین. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سال میں 2 ہی عید ہے اور ایک عید جمعہ کی ہے جس کو ہفتے کی عید کہا جاتا ہے. لیکن جو اسلام کا شعیرہ ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا سمبول ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کا جس میں اظہار ہوتا ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. وہ 2 ہی عید ہیں. اس کے علاوہ اہل بدعت نے جتنی عیدیں ایجاد کر رکھی ہیں، عید میلاد ہے اور اسی طریقہ سے جلسہ اور عید کا سماں باندھتے ہیں لیلۃ المعراج میں 27ویں رجب کو، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح جو غزوہ بدر میں ہوئی تھی، جو اسلام کی پہلی بڑی لڑائی تھی مشرکین کے مقابلے میں، تو غزوہ بدر کی یاد مناتے ہیں، فتح مکہ کا جشن مناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو حالت کفر میں مرے اور جن کے متعلق صراحت سے قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے کہ صاحب وہ مشرک ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، ان کے لیے عید مناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا جشن اور باپ کا جشن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن اور نہ جانے کتنے کتنے جشن ہوتے ہیں. عید میلاد النبی، عید میلاد النبی اتنا پاپولر ہے کہ مت سمجھ، سب بدعات خرافات. اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھیے. اسلام میں صرف مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حدیث آئے گی، تو دیکھا اہل مدینہ کو جو یہود تھے کہ یہ سال میں 2 عیدیں مناتے. تو آپ نے پوچھا یہ کہ اس میں کھیل کود کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 عیدوں کے مقابلے میں 2 اچھی عیدیں دی ہیں، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ. یہاں بھی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فطر اور اضحیٰ. حدیث پر گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے تو کچھ تمہیدی باتیں کر لیں. تو عید الفطر ہے جو مسلمانوں کے یہاں رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے روزہ، اس سے فراغت کے بعد عید آتی ہے شکرانے کی. اور دوسری عید مسلمانوں کے یہاں آتی ہے، وہ حج کے ایام جب ہوتے ہیں، عرفہ اور مزدلفہ سے لوگ فارغ ہو کر کے جب آتے ہیں 10 تاریخ کو، تو گویا کہ وہاں بھی ایک فریضہ، حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ عید آتی ہے. تو مسلمانوں کی یہ 2 عیدیں 2 بڑی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو رمضان کے روزے سے جو اسلام کا ایک پلر ہے، اور دوسرا حج سے، سمجھا. تو یہ 2 عیدیں ہیں. اب یہ جو عیدیں ہیں ان کا حکم میں علماء کے اختلاف ہے. کسی نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا کہ واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور بلا عذر کے کسی مسلمان کو اس عید کی نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، سمجھا. بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے کہ کوئی اس سے پیچھے رہے. اور اس کی تاکیدی حیثیت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ نکالو، یہاں تک کہ کنواری بالغات لڑکیاں ہوں جو قریب البلوغ ہوں ان کو نکالو. ذوات الخدور، ان بچیوں کو، ان عورتوں کو نکالو جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، گھر میں رہتی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی عادی نہیں ہیں، ان عورتوں کو بھی عیدگاہ کے لیے نکالو. یہاں تک کہ حائضہ عورتیں ہیں جو حیض کے ایام سے گزر رہی ہیں، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ان کو بھی عیدگاہ نکالو. البتہ مصلی عید سے جو باؤنڈری آپ کی ہے اس سے اس کو باہر رکھو، سمجھا کہ نہیں. تو اتنی تاکید ہے ان عورتوں کے لیے جن کے لیے فرض نمازیں ان کے گھر میں افضل ہے مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں، اور ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ عید نکالو. اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام کا شعار ہے، پہچان ہے، اور اسلام کی شوکت کا، شان و شوکت کا، اور مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کا اظہار ہے. تو اسی لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، سمجھا کہ. اب صرف ایک مسئلہ بتا دیں یہاں پر، اس کے بعد کتاب کے ساتھ جڑیں گے، کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو گئی، لیٹ لطیف رہا آدمی یا کسی وجہ سے
عالم میں اس کو تاخیر ہوئی، اور جب تک آیا مصلی پر، جب تک عید کی نماز فوت ہو گئی۔ تو علماء کا اختلاف ہے کہ وہ عید کی نماز عید کے طریقے کے مطابق قضا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہے، عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، اب گیا معاملہ ختم، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن انشاءاللہ بہتر قول یہ ہے کہ اس کی قضا عید کے پیٹرن پر کرنی، سمجھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہے، عید جماعت کے ساتھ ہو گئی، مصلی عید پر ہو گئی، اور ایک ہی مرتبہ عید ہے، بار بار عید نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو عام طریقہ سے ہوتا کیا ہے کہ مسجد میں ایک بات خاص طریقے سے سن لیجئے کہ اب مسجد میں اگر بارش میں عید کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ میں پوری بستی نہیں آئی تو بستی والے نے نماز پڑھ لی، پھر دوسری جماعت اسی بستی میں، اسی مسجد میں، اسی مولوی صاحب نے یا دوسرے مولوی صاحب نے پڑھائی، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جب تک آپ لوگوں کو روکے ہوئے۔ علماء نے کہا بالکل غلط، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک مرتبہ میں جتنے لوگ آوے جیسے آوے انہی کی عید ہے، بقیہ دوسرے لوگ اگر چاہے تو پڑھ لیں اپنے طور پر، انفرادی طور پر الگ الگ پڑھیں یا جماعت کر لیں، لیکن امام دوسری جماعت کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا خطبہ میں۔ اب جتنے کے نصیب میں ہوا، اب یا تو وہ مسجد میں بعد میں پڑھ لے یا نہیں تو پھر اپنے گھر لوٹ کر کے جا کر کے پڑھے، لیکن ایک مسجد میں دو جماعت ہو ایسا کبھی ثابت نہیں۔ آپ کسی دوسری عیدگاہ میں جا کے دیکھیے، اگر وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، ایک مرتبہ ہو گیا ختم۔ مسئلہ یہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں بارش کی وجہ سے نماز ہوئی، جب ہمارا علم پختہ نہیں تھا تو اس زمانے میں ہم نے نماز پڑھا دی، اور دوسرے کچھ لوگ جو بچ گئے 100-200، تو پھر دوسری جماعت اس مسجد میں ہوئی، جب تک کہ لوگ ایک سائیڈ میں کھڑے رہے، باہر رہے، برآمدے پر آنگن میں رہے، سمجھا کہ نہیں، بوندہ بودی میں، اور دوسری جماعت ہوئی، اور اس کے بعد خطیب نے خطبہ دیا۔ علماء نے بالکل اس کو ناجائز کہا، ایک ہی خطبہ ہوگا، ایک ہی نماز ہوگی، جتنے لوگ آ سکیں گے، باقی جو لوگ ہیں وہ تنہا پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں، سمجھا کہ نہیں؟ اب کہیے گا کمیٹی، تو کمیٹی کہاں سے لاوے گی؟ زمین گھر میں دوسرا مکان بنا دے گی آپ کے لیے کیا؟ وہ بارش ہے، آپدا کا وقت ہے، یہ عذر اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو تو اجازت دے رہے ہیں کہ جا کے تنہا گھر میں نماز پڑھ لیجیے، ہو گیا، یا مسجد میں جماعت کر لیجیے، لیکن کوئی خطیب آپ کے انتظار میں دوسری جماعت سے فراغت کے انتظار میں بیٹھ کر نہیں رہے گا، نماز ہوئی اس کے بعد وہ خطبہ دے گا، معاملہ ختم۔ اس سے کتنے علماء کہتے ہیں کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ گئی اس کی نماز کی قضا ہے ہی نہیں، یہ جمعہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے بھی جو کسی کی بھی جمعہ اگر فوت ہوتی ہے تو جمعہ نہیں ہے اس کے لیے، اس کے بدلے میں کیا پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا، اور عید کے بدلے میں کیا پڑھے گا؟ ہے عید کا بدلہ کچھ؟ جمعہ کا بدلہ تو ظہر ہے، کہ اگر جمعہ نہیں پڑھا تو کسی اور مسجد میں جا کے اگر جمعہ پا سکتے ہیں تو وہاں چلے جائیے، اور نہیں اگر پا سکتے ہیں تو ظہر پڑھیے، مگر عید کا تو الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے عید پایا تو ٹھیک ہے، نہیں پایا تو گئے۔ وقت کے بڑے امام اور فقیہ علامہ ابن عثیمین وغیرہ اور دوسرے علماء یہی کہتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی چاہے تو جتنے چھٹے لوگ ہیں وہ جماعت کر لے یا انفرادی طور پر پڑھ لے، ان کی مرضی، مسجد میں پڑھ لے، گھر پہ پڑھ لے، انشاءاللہ بہتر عمل ہوگا۔ بہرحال دیکھیے، اب اس حدیث میں جو ایک بات ہے وہ بڑے نکتے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر اسی دن ہے جس دن سارے لوگ افطار کریں، اور عید الاضحیٰ قربانی کا دن بھی وہی ہے جس دن سارے لوگ قربانی کریں۔ گویا کہ ہم جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کی رویت کا خیال کریں، سارے لوگ جس دن سے روزہ رکھیں اسی دن روزہ رکھیں گے، سادے دن اس تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہے۔ اب ایک شکل یہ ہو گئی ہے کہ کچھ بچے سب پیدا ہو گئے ہیں نئے قسم کے، جو دیکھتے ہیں اختلاف کو ہوا دیتے ہیں۔ اب سعودی عرب کی رویت کو کچھ لڑکے مانتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں نئے سب، سمجھا کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہو گیا سعودی عرب میں رویت ہو گئی تو ہو گئی، ساری دنیا کی رویت ہے۔ ارے پہلے نہیں خبر جاتی ہوتی تھی تب ہم اپنے ملک کے آسمان پر دیکھتے تھے، کہیں چاند نکلا ہے تو کرتے تھے۔ اب آج کل ٹیلی فون موبائل کا زمانہ ہے، منٹوں میں خبر آ جاتی ہے، 8 ساڑھے 8 9 بجے تک خبر آ جاتی ہے، 10 بجے تک، تو کل تو ہم جماعت کر ہی سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کھڑا کرتے، یہ مسئلہ بڑا قدیم ہے، اختلافی، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس مسئلے پر کہیں اتفاق نہیں ہوا، کتنے سیمینار ہوئے، کہیں اتفاق نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضد ہے ان کی کہ صاحب ہو گئی کہیں نہ کہیں رویت دنیا میں، تو ہم اپنے یہاں عید منائیں گے، لہذا ہر شہر میں 2 4 5 10 جو ہے کسی کے آنگن میں جمع ہو گئے، اب عیدگاہ میں تو نہیں گئے، یا کسی مسجد میں اکٹھا ہو گئے، اور وہاں انہوں نے بلا عذر کے جس مسجد کو، جس نماز کو صحرا میں پڑھنا چاہیے عید میں، وہ کسی مسجد میں کسی آنگن میں کہیں پڑھ لیا، سمجھا کہ نہیں؟ ایسے لوگ کچھ چنئی میں پائے جا رہے ہیں، ایسے لوگ کچھ حیدرآباد میں پائے جا رہے ہیں، ایک بڑا جتھا جو ہے وہ بنگلور میں پڑھا جا رہا ہے۔ اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب
مسلمانوں کے یہاں 2 عیدیں ہوئی، پیغام اچھا نہیں جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ان کی ضد ہے کہ نہیں سعودی عرب میں ہو گیا تو ہو گیا۔ اگر سعودی عرب کی حکومت کے ماتحت آپ ہیں، اگر وہاں کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ امیر مانتے ہیں، سلطان مانتے ہیں، پوری دنیا کا اگر کوئی ایک ہی مسلمان امیر اور سلطان ہوتا تو سلطان کا حکم ہوتا کہ چاند رمضان کا ہو گیا ہے، سب کل سے روزہ رکھو، عید کا چاند ہو گیا ہے کل عید کرو، تو سب پر واجب ہوتا۔ لیکن جب ہر ملک کا بادشاہ الگ ہے، ہر ملک کا حاکم الگ ہے، تو پھر سب ملک کی اپنی اپنی حیثیت الگ ہو گئی۔ اس لیے تمہارے ملک کے اندر اگر چاند کی رویت ہوتی ہے تو رمضان رکھو، چاند کا روزہ، اگر عید کا چاند نکلتا ہے تو افطار کرو۔ اسی طریقے سے جب قربانی کا دن آئے تو اس میں قربانی کرو، ذی الحجہ کا چاند بھی آئے گا، اس کے بعد کے حساب سے 10 تاریخ جو ہوگی اس دن نماز پڑھو، سمجھا کہ مان لو اگر چاند دیکھنے میں غلطی بھی ہو جائے، خدا نخواستہ جس دن رویت ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، لیکن کہیں رویت کا پتہ تمہارے ملک میں نہیں چلا، 29 کا مہینہ تھا، 30 روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں، سمجھا کہ 30 کا مہینہ تھا لیکن رویت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے غلطی سے 29 ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا۔ قربانی 10 تاریخ کل ہوتی، آج ہی 10 تاریخ رویت کے غلطی کی وجہ سے ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ قربانی قبول کر لے گا۔ لیکن یہ جو اصل مسئلہ آ گیا ہے کہ کچھ نوجوان سب ہر جگہ ہر شہر کے اندر اس طرح کا ایک گروپ تیار ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تو لگتا ہے کہ قسم کھایا ہوا ہے کہ ہر بستی میں جا کے اسی طرح کی تقریر کریں گے اور نوجوانوں کو ورغلائیں گے اور ان کو دلیل دیں گے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ دیکھ کر کے رکھو چاند، افطار کرو تو چاند دیکھ کر کے کرو۔ کہاں ہے اس میں کہ ہر کوئی دیکھے؟ امت میں کوئی 1-2 آدمی دیکھ لے گا ہو گیا، تو آدمی تو دیکھ لیا، کیا سعودی عرب امت نہیں ہے؟ وہاں کے لوگ مڈل ایسٹ میں نہیں مناتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ارے اس زمانے میں ایسا تھا کہ رویت نہیں، کہ خبر نہیں پہنچتی تھی، آج خبر پہنچ رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کہے گا وہ سب ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو متحد کرو۔ جب تک اپنے ملک کے لوگوں کو متحد نہیں کرو گے، ہم نے تو یہاں تک کہا کہ بریلویوں کو چھوڑو، حنفیوں کو چھوڑو، دوسری جماعتوں کو چھوڑو، اہل حدیث متحد ہو جاؤ۔ ہمارا ان سے کسی معاملے میں ساجھا نہیں ہے، کم سے کم اہل حدیث اکٹھا ہو جائے۔ ایک شہر کے اندر بھی اہل حدیث اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، 99% یا اس سے بھی زیادہ 99.99% لوگ ہندوستان کی رویت کے حساب سے روزہ اور افطار کرتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، اور اس کے اندر بوجھیے کہ ہزاروں میں ایک کیا ریشیو ہوگا، اس کے حساب سے کچھ لڑکے ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ کچھ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے کا مطلب لڑکا مت سمجھیے گا، ہماری عمر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں، ہم سے زیادہ عمر کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گروپ بازی جو ہے یہ 5 7 8 10 سالوں سے پورے ملک میں چھٹ پٹ دیکھنے کو آ رہی ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ افطار روزہ اسی دن افطار کرو جس دن سارے لوگ افطار کرتے ہیں۔ تم جس ملک میں ہو ان سے علیحدگی اختیار مت کرو، اپنی اجتماعیت کو باقی رہو، مسلمانوں سے شذوذ اور ان سے علیحدگی اختیار مت کرو، اور قربانی بھی اسی دن کرو جس دن سارے مسلمان قربانی کرتے تمہارے ملک کے، تاکہ تمہاری اجتماعیت باقی رہے، سمجھا کہ؟ تو یہ ایک حدیث یہ ہوئی بنیادی طور پر۔ دوسری حدیث دیکھیے، وہ ابی عمیر ابن انس ان عمومۃ له من الصحابہ ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يفطروا فاذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم، رواه احمد وابو داؤد وهذا لفظ اسناد صحیح۔ ابو عمیر ابن انس اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں، عمومہ عم کی جمع ہے، عمہ نے چچا، اس کی جمع عمام بھی آتی ہے اور عمومہ بھی آتی ہے، اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ تو اگر صحابی کا نام نہ بھی لیا جائے، بعد والا جو ہوتا ہے صحابی کا شاگرد کو تابعی کہتے ہیں، اگر وہ تابعی کہے کہ میں نے یہ روایت کسی ایسے شخص سے سنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، تو اس کا اگر نام نہ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ صحابی کل کے کل عادل اور ثقہ ہے، تو اگر وہ مبہم بھی رہے نام تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابو عمیر ابن انس کے چچا کون لوگ ہیں، ارے صحابی ہیں کوئی بھی رہے، لیکن صحابی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سواروں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے بالامس، کل دیکھا ہے رات میں، لیکن ان کو پہنچتے پہنچتے یہاں خبر لاتے لاتے دن کا دوپہر ہو گیا تھا، یعنی جو آج کل جو عید کا دن ہے وہ خبر لے کر کے آئے ظہر کے بعد، تو جب آپ نے ان کی تصدیق کر دی خبر کی تو آپ نے کہا کہ تمہارے بھائیوں نے چاند دیکھ لیا ہے لہٰذا روزہ توڑ دو، لیکن اب چونکہ عید کا وقت رہا نہیں اس لیے عید ہم کل پڑھیں گے۔
تو اگر مان لیجئے کہ عید کی رویت کی خبر نہیں تھی، لیکن اب تصدیق کرتے 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 مصدقہ ذرائع سے 11 بجے خبر آپ کو آ رہی ہے تو روزہ توڑ دیجئے، کل کیجئے۔ لیکن اگر اب 7 بجے خبر آ گئی کہ نہیں یہ رویت متحقق ہو گئی، آج عید ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے، تو فٹافٹ اعلان کیجئے اور تیاری کیجئے اور جائیے، نہیں تو آپ بولی صاحب چھوڑ دیجئے، اب آج روزہ توڑ لیجئے، ابھی وقت ہے 7 بجے، 8 بجے نماز ہو سکتی ہے، 9 بجے ہو سکتی ہے، 10 بجے ہو سکتی ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے 11:30 بجے، لیکن اپنی من موجی رہے گی کہ نہ اب تیاری نہیں ہے تو سوئی نہیں ہے تو دودھ نہیں ہے تو بچہ نہایا نہیں ہے تو کپڑا دردی کے یہاں زبردستی ہے، شریعت کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ یہ لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زوال کے بعد، تو آپ نے کہا آج نہیں نماز پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، کیونکہ اب عید کا وقت نہیں رہا، لیکن آپ کے پاس عید کا وقت ہے، پریاپت وقت ہے، اور آپ کو خبر ملی ہے اور آپ شریعت کے حکم کو ٹال رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو چاند رات دیکھ لیا تھا اور آپ تک خبر نہیں پہنچا سکے ہم، تو آپ نے فرمایا امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا، کہ روزہ رکھے۔ مان لیجئے کہ رمضان کا چاند نکل گیا ہے لیکن خبر اس کی آپ کے پاس اب آئی، تو آپ کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، بات سمجھا؟ اور جس دن خبر آئی عید کا دن ہے لیکن آپ کو خبر دیر سے ملی، جبکہ عید کی نماز کا وقت چلا گیا تھا، تو آج آپ روزہ توڑ لیجئے، کل عید پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ایک اعلان کر کے سارے لوگوں کو تھوڑا سا وقت 10-20 منٹ کا وقت دے دیجئے جتنا میں وہ آ سکتے ہیں، غسل واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جس کے پاس جو اچھا کپڑا ہے، سب کے پاس آئرن دھلا ہوا کپڑا رہتا ہے، سب عید سے پہلے 2-4 دن پہلے کپڑا تیار کر لیتا ہے، نہیں ہے تو پاک کپڑا جو ہے اسی میں عید پڑھو۔ آج عید کا دن ہے تو کل کیوں اس کو بلا عذر ٹال رہے ہو؟ اگر عذر ہے کہ ظہر کے بعد خبر آئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ عید کا وقت ختم ہو گیا، چلیے۔ اس کے بعد اب تفصیلات میں آئیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تھے عیدگاہ کو، تو نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیں، اور بخاری شریف میں روایت ہے بلا سند کے، اور امام احمد نے سند سے ذکر کیا ہے کہ یاکلہن افرادا، اور بخاری شریف میں آیا یاکلہن وطرا، طاق کھجوریں کھاتے، 3 کھاتے، 5 کھاتے، 7 کھاتے، جتنا من ہے کھائیے، لیکن اس کا عدد ختم ہو طاق پر۔ اس کو کیا کہتے ہیں اپنے یہاں؟ پھوٹ، ہاں، جوڑا اور پھوٹ، وہی پھوٹ جس کو طاق کہتے ہیں۔ تو 3 کھائیے یا 5 کھائیے یا 6 نہیں، 9 نہیں یا 10 نہیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13، اس طریقہ سے جو بھی خوراک ہو وہ آپ کا طاق پر ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہے عید الفطر کے دن کھا کے نکلیے۔ وعن ابی بریدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ لا یخرج یوم الفطر تاجتان، عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے نکلتے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد کھاتے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کیجئے، پیٹ چیریے، کلیجی نکالیے، بھون کر کے اس کو پہلا کھانا آپ کا وہی ہونا چاہیے۔ حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو پہلے بھی کھا لیں۔ ایک صحابی ہیں جنہوں نے اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے ہی کر لیا، سمجھا کہ نہیں، اور کھایا اور لوگوں کو بانٹ دیا، فجر کے بعد ایک گوشت پٹ کیا، سمجھ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سنت آج کی ہماری یہ ہے، طریقہ یہ کہ پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں گے، جو نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوئی، تو اس آدمی نے کہا یا اللہ، تو ہماری قربانی تو ختم ہو گئی۔ کہا ہاں، تو کہا کہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے لیکن وہ دتا ہوا نہیں ہے، مگر بڑا موٹا تازہ ہے۔ آپ نے کہا چلو کر لو، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بکرا، خصی بکری جو ہے دتا ہونا چاہیے، ہاں بھیڑ کا بچہ بغیر دتا ہوا بھی چلے گا، لیکن بکرا اگر تمہارے پاس غیر دتا ہوا ہے، اب کہتے ہو کہ دتے ہوئے کس سے بھی فرما ہے تو تم کر لو، لیکن تمہارے بعد امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، دتا ہوا جانور ہونا چاہیے۔ کہاں قربانی ہوئی؟ حالانکہ اس نے کھایا اور دوسرے کو کھلایا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری بھی چلائی، تو اس سے معلوم ہو کہ قربانی تو نہیں ہوگی اس سے پہلے، نماز سے پہلے، لیکن کھانا جائز ہوگا۔ اب کسی کو میڈیسن لینے کی عادت ہے، بھور بھور میں اٹھتا ہے تو ہم تھائرائڈ کی دوا لیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اب میری مجبوری ہے تو ہم تھائرائڈ کی دوا تو لیوے کریں گے، تو ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ تو روزہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس دن اصل میں کھانا، مین جو کھانا ہے ہمارا وہ گوشت ہے، تو اس لیے اگر بہت لیٹ نہیں ہو سکتا ہے، قربانی اپنے ہاتھ سے آپ کر لیتے ہیں، یا قصاب آپ کا حاضر ہے، آپ کو 10 بجے 11 بجے مل سکتی ہے گوشت کی کوئی قسم اگر آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، تو آپ انتظار کیجیے، اچھا ہے۔
یہ ہم اپنے والد کو بھی دیکھتے تھے، پرانے زمانے کے اندر جاہل لوگ سب بھی ان سنتوں پر عمل کرتا تھا۔ اب جب سے ہم لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں نا تو ہم لوگ بیڈ ٹی لیتے ہیں، اٹھیں گے تو پہلے چائے لاؤ، پیئیں گے تب اٹھیں گے، پانی چائے لے کے تب اٹھیں گے۔ وہ لوگ پرانے اچھے تھے، یہ سنت پر عمل کرتے تھے کہ نہیں بھائی آج کھجور تاک کھا کر کے جانی، آج قربانی کا دن ہے، سمجھا کہ نہیں، قربانی اپنے ہاتھ سے خصی کرنا ہے تو کیا بات ہے، 10 بجے تو کلیجی تیار ہو جائے گی ہماری، رکے گے 10 بجے تک۔ ہاں بڑا جانور کرنا ہے، اپنے گاؤں میں نہیں ہوتا ہے، دوسرے گاؤں میں ہوتا ہے تو 4 بجے آتا تھا، تو اس وقت تک کون بھوکا رہے گا؟ لیکن اب تو میجورٹی خصی کی کرتی ہے اور سب کے یہاں گوشت 10 بجے تک تیار ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھانے کی ابتدا کیجئے قربانی کے گوشت ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم بالغ لڑکیوں کو نکالیں عیدگاہ کے لیے، حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کے نکالیں تاکہ وہ خیر و بھلائی کی مجلس میں موجود ہوں، نیکی کی مجلس میں موجود ہوں، خطبہ سنیں، دعا اور تلبیہ یہ تکبیر کے اندر شریک ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں جو امام دعا کرتا ہے دعاؤں پر آمین کہے، جو خطبے کے درمیان دعا نہیں کرتے اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کے روزوں کو قبول کرے، دعاؤں میں وہ شریک ہوں، خیر کی مجلس میں شریک ہو، لیکن ان کو نکلنا چاہیے۔ لیکن نکلنے کی وہی شرط ہے کہ زرق برق لباس نہیں ہونا چاہیے، سج دھج کے نہ نکلے، خوشبو لگا کے نہ نکلیں، برقع ہر حال میں پہنوائیے، بال پیٹھ پر لٹک رہا ہے، بھاؤں کھلی ہوئی ہے، جی پورا بھاؤں کھلا ہوا ہے، سلے لیس کپڑا دیے ہوئے ہیں جو بھاؤں نہیں، جس میں بازو نہیں لگا ہوا ہوتا ہے، بتائیے تو کہاں جا رہی ہے؟ میلے میں جا رہی ہے؟ اور یہ مسلمان کی عورتیں ہیں، مسلمان کی لڑکیاں ہیں جو جا رہی ہیں۔ 7 برس 8 برس 9 برس کے بعد لڑکی اس لائق ہو جاتی ہے کہ آدمی چاہت کی نظر سے اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ بتائیے تو بالغات لڑکیوں کو آپ اس طریقے سے نکال رہے ہیں، 200-400 کی چادر نہیں دے سکتے آپ اس کو، ردا نہیں دے سکتے کہ جس کو گھونگھٹ کر کے وہ جائے؟ کتنی بے شرمی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم اپنی دکانوں پر، اپنے چبوتروں پر، اپنے گھر کے سامنے چوراہوں پر بیٹھ کر کے آپ کی عورتوں کو گھور رہے ہیں۔ تو پردے کے ساتھ جائیے اور نکالیے عورتوں کو، اپنی عورتوں کو پردے کے ساتھ نکالیے۔ کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، یہی ام عطیہ انصاریہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس برقع نہ ہو، چادر نہ ہو، کہا کہ اس کی دوسری بہن اس کو چادر دے یا اپنی چادر میں لپیٹ کے جائے، سمجھا کہ زیبائش گھر میں کرے، اپنے شوہر کے لیے کرے کہ روڈ پر دوسرے کو دکھانے کے لیے زیبائش کرے گی؟ عید کا دن ہے، کون منع کرتا ہے زیبائش سے؟ لیکن زیبائش کرو عیدگاہ سے آنے کے بعد۔ اگر کپڑا اچھا پہن کے نیا گئی ہے تو اس کے اوپر برقع ڈالو، برقع بھی ڈھیلا ڈھالا لیجیے، بدن کے حساب سے تراش خراش اس کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ آج کل برقع بھی اتنا فینسی سب آ گیا ہے، اتنا ٹائٹ سب آ گیا ہے کہ بجھیے کہ صاحب وہ بالکل کپڑے میں بھی بے کپڑے نظر آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے۔ چلیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے، عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے، پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے، بقرعید کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ عید اس معاملے کے اندر جمعہ سے مختلف ہے، جمعہ کے اندر ہم 2 خطبہ ممبر سے دیتے ہیں، دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ عید میں پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ دیں گے۔ خطبہ اگر پہلے دیتے ہیں تو بدعت ہے۔ ہاں، مروان بن حکم مدینہ کا گورنر چڑھ گیا ممبر پر خطبہ دینے کے لیے، حضرت ابو سعید نے اور ایک صحابی اور ہیں حضرت عمار نے، دونوں نے اس کا پیچھے سے کپڑا کا دامن پکڑا اور کھینچا گورنر کو کہ نہیں یہ خلاف سنت ہے، کہ تم جو سمجھتے ہو تم سمجھو، ہم پہلے خطبہ دیں گے۔ کہا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد میرا خطبہ سنتا ہی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے گورنر صاحب کا۔ کہا اس لیے سنتا ہے کہ آپ گلیاتے صاحب بد زبان آدمی، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کا مطلب کہ آپ طریقہ بدل دیجیے گا۔ بھلے ہی گورنر نے نہیں مانا، لیکن اس صحابی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہوتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی اور غلطی دیکھو تو ٹوکو، اس نے ٹوکا گورنر کو، بلکہ کپڑا پکڑ کے کھینچا اس کو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ طاقتور تھا، چڑھ گیا، سپاہی سب نے دھکا دے کے ان کو پیچھے کیا، مانے نہ مانے لیکن اس نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ تو بہرحال خطبہ پہلے دینا بدعت، عید کی نماز پہلے پڑھے اس کے بعد خطبہ سنیے۔ اچھا، بظاہر حدیث بتا رہی ہے کہ ایک ہی خطبہ ہے عید میں، جس پر ہمارے حدیثوں کا عمل ہے، لیکن چاروں امام کے جمہور علماء کہتے ہیں کہ 2 خطبہ، بالکل جسٹ لائک جمعہ کا۔ چلے جائیے بغل کی بستی میں آپ کے دیگیار میں،
اگر کبھی عید کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہو 2 خطبہ دے گا، جیسے جمعہ میں دیتا ہے، اور وہی لکھا ہوا خطبہ عربی والا پڑھے گا، سمجھا کہ نہیں؟ 2 خطبہ نہیں ہے۔ اور جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ابن ماجہ کی، اسماعیل بن مسلم اس میں منکر الحدیث راوی ہے، انتہائی کمزور روایت ہے، زٹل روایت ہے، باطل روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جمعہ پر قیاس کرتے ہیں کہ جمعہ بھی ہفتے کی عید اور یہ بھی سالانہ عید، لہذا 2 خطبہ جب جمعہ میں ہوتا ہے تو عید میں بھی 2 خطبہ ہو، بالکل غلط ہے۔ عبادت کے باب میں قیاس نہیں چلتا، اور ممبر بھی نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیدگاہ میں ممبر نہیں لایا جاتا تھا، ورنہ وہاں ممبر بنایا جا سکتا ہے کہ ممبر پر چڑھ کے مولوی صاحب خطبہ دیں گے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عیدگاہ میں جو بھر خابر ہوتی تھی، کسی کوئی اونچی جگہ ہوتی تو اس پہ کھڑے ہوتے تاکہ دور تک لوگوں کو، تاکہ سارے لوگوں کو دیکھ سکیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی اونچی جگہ کا اعتبار کرتے تھے، اور آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دور تک جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، ان تک میری آواز نہیں جا رہی ہے، تو خطبہ مردوں کو دینے کے بعد اسی خطبے کے دوران چل چل کر کے آپ عورتوں کے مصلی تک آتے، اور جو پردہ گھیرا ہوا ہوتا وہاں خطاب کھڑے ہو کر کے عورتوں کو بھی خطاب کرتے۔ تو یہ 2 خطبہ نہیں ہے، خطبے کا 2 پارٹ سمجھیے، ایک خطبے کا 2 پارٹ ہوا۔ ہم لوگ کے پاس آج کل لاؤڈ اسپیکر کی سہولت میسر ہے، الحمدللہ، ہم جو خطبہ دیتے ہیں وہ ہماری عورتوں تک بھی جاتا ہے، تو عورتوں کو بھی کہیے کہ خطبہ سنو۔ آدھی سے زیادہ عورتیں، 90% عورتیں نکل جاتی ہیں، کچھ عورتیں رہتی ہیں۔ 10 منٹ کا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، جب خطبہ لے کر نکلیے گا تو دیکھیے گا کہ ایک بھی عورت کے مصلی پر کوئی عورت نہیں ہے، تو ان کو خطبہ سننا چاہیے، جامع خطبہ ہوتا ہے، اور خطیب کو چاہیے کہ جامع خطبہ دے، علم غلم نہ بولے، مردوں کو نصیحت کرے، اسی میں کچھ عورتوں کو بھی نصیحت کیا کرے۔ بہرحال تو خطبہ عید میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن اگر یہی عید مسجد میں پڑھی جائے، بارش کے سبب سخت ٹھنڈک ہے، برف گر رہی ہے، میدان میں نہیں نکل سکتے، عیدگاہ میں ٹھٹھٹ جائیں گے، چلو مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سمجھنا کیا، تو مسجد میں پڑھ لو۔ تو وہاں جب مسجد میں نماز پڑھیے گا تو تحیۃ المسجد ہے، اگر وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عیدگاہ کا بھی حکم چونکہ مسجد کا ہے، اور اسی لیے حائضہ عورتوں کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، لہذا عیدگاہ میں بھی اگر کوئی چاہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ جاتے تھے تو 2 رکعت نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، لیکن مسجد کا حکم الگ ہے، سمجھا نا؟ تو عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت متروک ہے عام طریقے سے، تو اس کو زندہ کیجئے کہ گھر میں جب آئی ہے تو وضو رہتا ہی ہے باقی الحمدللہ اکثر لوگوں کا، اور نہیں تو وضو کر لیجئے، 2 رکعت ہلکی سی سنت عام سنت کی طرح پڑھ لیجئے۔ یہ سنت آج کل لوگوں میں سے بہت حد تک متروک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد روایت ہے ابن عباسی رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بلا اذان کے بلا اقامت کے پڑھی ہے۔ تو یہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ عید میں نہ اذان دی جاتی ہے نہ اقامت کی جاتی ہے، ہاں بھائی صف لگاؤ صف لگاؤ، اور اس کے بعد صف لگی یا اس کے بعد امام اپنے تکبیر کرنے لگتا ہے۔ اب کیسے نماز پڑھیں گے اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا، دیکھ لیجیے روایت آئی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب اپنے گھر لوٹ کے آتے صلی رکعتیں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ مسئلہ چونکہ بالکل واضح ہے اس لیے ہم صرف ترجمہ کیے جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کو، یوم الاضحیٰ کو مصلی میں جاتے، صحرا میں جاتے جو عیدگاہ ہے دونوں عید میں، اور سب سے پہلا کام جو وہاں جا کر کے کرتے وہ یہ ہے کہ نماز شروع کرتے، اور جب نماز سے پلٹتے تو لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہوتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے، حکم دیتے۔ تو یہ خطبہ ہوتا تھا، بظاہر ایک ہی خطبہ ہے نا، 2 خطبے کا بیٹھنے کا ذکر نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، جابر کی روایت ہے، پھر بیٹھے پھر اٹھے جسٹ لائک جمعہ، لیکن حدیث میں مسلم اسماعیل بن مسلم راوی ہے جو بالکل قابل انکار راوی ہے، تو وہ صحیح قول نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا، اس لیے انشاءاللہ
راجح قول یہی ہے کہ عید کا خطبہ ایک ہی ہے۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 تکبیر پہلی رکعت میں ہونی چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ تو سب نماز کے لیے ضروری ہے، تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ زائد تکبیریں کتنی ہوئی؟ زائد تکبیریں کتنی ہوئی؟ 6، اور ایک تو تکبیر تحریمہ ہوئی اور 6 تکبیر زوائد ہوئی۔ تکبیر تحریمہ اور تکبیر زوائد کو ملا کر 7 تکبیر ہوئی۔ تو پہلی تکبیر اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیا، اس کے بعد ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد 6 تکبیر کہائی امام نے بلند آواز سے، مقتدی آہستہ کہیں گے اپنے جی میں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں جب سجدے سے فارغ ہوگا، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جائے گا تو 5 تکبیر اسٹینڈنگ پوزیشن میں حالت قیام میں 5 تکبیر کہے گا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد شریف شروع کرے گا۔ دونوں ہی رکعتوں میں قراءت تکبیرات زوائد کے بعد، پہلی رکعت میں بھی اور بعد میں بھی، تو دیکھتے ہی ہیں آپ، سنتے ہی ہیں، معلوم ہی ہے آپ کو، سمجھا کہ نہیں؟ اب یہ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت نہیں، بعض صحابی سے، تو اگر چاہیں تو ہاتھ اٹھاوے، چاہے تو ہاتھ باندھے رکھے، اور 7 تکبیرات 6 تکبیر تحریمہ میں تو ہاتھ اٹھائیں گے، باندھیں گے، اس کے بعد 6 تکبیرات ایسی کریں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 7 تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، تو وہ 7 مرتبہ ایک دفعہ نیت باندھ لیا، اس کے بعد ثنا پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 6 تکبیر میں پڑھا، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے امام صاحب نے قرأت شروع کر دیا، سمجھا؟ اور آپ سے کہیں کہ 2 تکبیروں کے درمیان بھی کچھ پڑھنا چاہیے کیا؟ تو حدیث میں کچھ نہیں ہے، لیکن فقہا نے کہا کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر صلوات کرے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن یہ حدیث سے ثابت تکبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو 7 تکبیر اور 5 تکبیر، تو پہلی رکعت میں اگر تکبیر تحریمہ کو نکال دیجئے تو تکبیرات زوائد 6، اور دوسری رکعت میں 5، 6 اور 5 11 تکبیرات زوائد ہوئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تکبیرات زوائد 7 آئے گو، تکبیر تحریمہ 8، یہ شافعی کا مسلک ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور خورشید صاحب کے والد اسی مسئلے کو کہتے تھے کہ 8 ہے، آپ 7 کہیں کیوں کہتے ہیں 8 ہے؟ ہم نے کہا نہیں، حدیث میں سبعٌ فی الاولیٰ، پہلی رکعت میں 7، اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ نہیں ہے، لہذا تکبیر تحریمہ بھی اسی میں شامل ہے، اور یہی قول انشاءاللہ زیادہ صحیح ہے۔ جب میں نے ان کو سمجھایا تب وہ کنونس ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ والقراءۃ، تو 7 تکبیر پہلے کہو، اس کے بعد قرأت کرو۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیر پہلے کہو سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور اس کے بعد قرأت کرو، دونوں ہی رکعتوں میں۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اضحیٰ اور سورہ فطر میں، دونوں ہی رکعتوں میں، دونوں ہی عید میں سورہ قاف پڑھتے اور سورہ اقتربت الساعہ پڑھتے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آج تک اس 2 سورت کو نہیں پڑھا، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں تقریباً 50 سالوں سے عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ 40 سال تو مجھ کو مدینہ سے آئے ہو گیا، سمجھا کہ 4 سال میں مدینہ میں پڑھتا رہا، تو 44 سال ہوا، اور تیسری چوتھی جماعت میں ہم تھے، تب سے ہم جمعہ کا خطبہ پیغمبر پور میں دینے لگے، تو تقریباً 48 سال تو مان ہی کے چلیے، لیکن آج تک اس سنت پر عمل نہیں کیا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، لیکن یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سورہ فاتحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ القمر پڑھتے، اور اگر یہ دونوں سورت کو مکمل پڑھا جائے گا تو کم سے کم 18 سے 20 منٹ کا وقت لگے گا، لیکن اس سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے، خاص کہ ایسے موسم میں جب زیادہ سردی نہ ہو، زیادہ گرمی نہ ہو، اور آدمی ٹھہر سکتا ہو، تو لوگوں میں اعلان کر دیا جائے گا کہ بھئی عید کی نماز میں آج قرأت ذرا لمبی ہوگی، اس لیے آپ برداشت کیجیے گا، سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہے گا لمبی نماز ہو گئی، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ لمبا اور چھوٹا کا پیمانہ کیوں رکھے ہوئے؟ اس سنت پر بھی تو عمل کیجیے، کبھی زندگی میں 1-2 مرتبہ تو عمل کیجیے، سمجھا کہ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اور دوسرے خطبہ کی کوتاہی ہے ائمہ کی کہ عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں اور سبح اسم ربک الاعلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، تو اگر وہ زیادہ استعمال میں ہمارے تو کبھی کبھی استعمال میں تو یہ بھی آنا چاہیے نا بھائی، اس سنت پر بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ چلیے یہ دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں جاتے تو راستہ بدل کے جاتے، ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور دوسرے راستے سے
واپس آتے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑے سارے اقوال ہیں. چلیے تکبیر کہتے جا رہے ہیں، تکبیر کہتے آ رہے ہیں، راستہ گواہ ہے، ہر چیز آپ کی کبریائی کی گواہی ہے. دوسری یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آپ کی قوت اور آپ کی تعداد کی کثرت اور آپ کے روب کو سمجھ سکے. بہرحال اس میں جو بھی حکمت ہو نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی معذور ہے، لمبا نہیں گھوم سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن اب لوگوں نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک ہی راستے سے جاتے ہیں، ایک ہی راستے سے آتے ہیں. باقاعدہ اگر عذر نہیں ہے تو جو راستہ تھا پہلے عیدگاہ پہنچنے کا اس راستے سے جائیے. جو عورتیں ہیں ان کو شارٹ کٹ جانے دیجیے یا ان کو بھی لے جائیے. جو معذور ہے نہیں چل سکتے ہیں تو ان کو شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے دیجیے. لیکن عام لوگوں نے رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ اس محلے کے لوگ اپنے قریب کا راستہ پکڑیں گے، اس محلے کے لوگ اپنے قریب کا راستہ پکڑیں گے. ایک طریقے سے راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے. یہ بھی سنت رفتے رفتے ہم سے چھوٹ رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ 2 دن کھیل کود کر رہے ہیں. وہ 2 دن ان کا تھا نوروز اور مہرکان. پہلا سال کا دن ہوتا تھا اور ایک دن وہ ہوتا تھا جس میں گرمی اور سردی برابر رہتی تھی اور دن رات برابر رہتا تھا. اس دن وہ خوشی اور جشن مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب چھوڑو، اللہ رب العالمین نے تم کو 2 عیدیں اس کے بدلے میں، نوروز اور مہرجان کے بدلے میں دیا ہے، اور وہ دونوں عیدیں تمہاری 2 بڑی عبادتوں سے متعلق ہیں، ایک روزے سے، دوسری حج سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنت یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ پیدل نکلے، پیدل جائے، پیدل آئے، سواری کا استعمال نہ کرے. لیکن اگر دور جانا ہو، عیدگاہ 5 کلومیٹر دور ہے مان لیجئے کسی کی، کیسے جائے گا؟ معذور آدمی ہے، ہم یہاں سے 200 گز نہیں جا سکتے تو ہم موٹر سائیکل پر جائیں گے، کار پر جائیں گے، جو سواری ہم کو مہیا ہے وہ جائیں گے. لیکن جو اپنے پاؤں سے چل سکتا ہے اس کے لیے سنت ہے کہ عیدگاہ پیدل چل کر جائے. اور آخری حدیث ہے اس باب کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کے دن بارش ہو جاتی یا ایک دن ان کو بارش ہو گئی عید کے دن عہد نبوی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی. تو اگر بارش ہو، عذر ہو، سیلاب ہو، آپ کی عیدگاہ ڈوبی ہوئی ہو، یا جیسا میں نے کہا نا اولا پڑ رہا ہو، برف باری پڑ رہی ہو، لوگ ٹھٹر جائیں گے، مر جائیں گے، بعض کمزور اور بوڑھے لوگ، تو مسجد میں آپ پڑھ لیجئے. ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا لیکن سند میں تھوڑی کمزوری ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.